بریلویوں کی ایک مسجد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان نے نماز میں اونچی آواز سے آمین کہہ دی۔ امام صاحب نے سلام کے بعد اس سے پوچھا، بھائی آپ نے اونچی آواز سے آمین کیوں کہی ہے؟ آپ اونچی آواز سے آمین نہ کہیں۔ تو اس نے کہا، جی میں نے بخاری شریف کے اندر پڑھا ہے۔ اب یہ چند باتیں ان کو سکھلا دی جاتی ہیں، یہ آمین کا مسئلہ ہے، یہ رفع الیدین کا مسئلہ ہے، یہ فاتحہ کا مسئلہ ہے، یہ تراویح کا مسئلہ ہے، یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے۔ یہ چند مسائل ان کو سکھلا دیے جاتے ہیں اور اسی کو وہ تحقیق کا نام دیتے ہیں، ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے پوچھا، جی آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا جی بخاری شریف کے اندر۔ امام صاحب نے کہا، جی آپ بخاری شریف کا مجھے نام بتلا دیں کہ بخاری شریف کا نام کیا ہے۔ اب اگر تحقیق کر رہا تھا تو اس سے کم از کم کتاب کا نام تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اسے کتاب کا نام نہیں آیا تو امام صاحب نے کہا، جی آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے تو بسم اللہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن شرارت کرنی ہے تو پھر آپ وہاں چلے جائیں جہاں آپ کی ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ اور اصول بھی یہ ہے۔ اب یہ امام صاحب کی پوری بات کا خلاصہ تھا۔ اب یہ واقعہ اس پیرائی کے اندر ہوا۔ پتہ تو تب چلا کہ جب مرزا صاحب کا بیان آیا۔ پتہ چلا جی وہ مرزا صاحب کا مقلد ہے، جسے مرزا صاحب اپنا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے مقلد کون ہوتا ہے؟ مرزا صاحب تو مقلد کی یہ تعریف کرتے جو اندھا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مرزا صاحب کی غلطیوں کے باوجود اگر وہ مرزا صاحب کو فالو کر رہا ہے تو مرزا صاحب کا مقلد ہے۔ سینکڑوں غلطیاں تو یہ فقیر مرزا صاحب کی بتلا سکتا ہے، سامنے بیٹھنے کی ہمت تو کریں۔ تو مرزا صاحب نے اس میں جو لب و لہجہ اپنایا وہ بڑا دھمکی امیز تھا، بڑی دھمکیاں دی اس پہ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ یہ بندہ غیروں کا اعلی کار ہے۔ دین، مذہب، قرآن و سنت کے نام پر یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کے درمیان فتنہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس کے بیانات اٹھا کر دیکھیں، کوئی ایک بیان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں یہ عوام کو علماء سے بدظن نہ کر رہا ہو یا کسی پر طعن و تشنیع نہ کر رہا ہو۔ اس کے بلائنڈ فالوور کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب کی تصویر لگا کر کچھ لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بیان اس کا ایسا ہے جس میں 2 3 4 5 5 6 بڑے بڑے علماء کی تصویریں اس کے ٹائٹل میں نہ ہوں؟ کوئی ٹائٹل اس کا ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں 4 4 3 3 2 6 علماء کی تصویریں نہ ہوں۔ تو اگر کوئی شخص اس کی تصویر لگا کر اس کا رد کرنا چاہے تو وہ مشہور ہونا چاہتا ہے، اور اگر یہ 5 5 6 علماء کی تصویریں لگا دے تو وہ مشہور نہیں ہونا چاہتا۔ تو اس میں جناب نے بڑا دھمکی امیز لے جا اپنایا۔ میں آپ کو چند اس کے پوسٹ کی جھلکیاں دکھلا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جناب کہتے ہیں میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ یہ بتائیں کرنا کیا ہے اور کس کے ساتھ۔ صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ۔ کیا اداروں کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ عوام کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ یہ فتنہ فساد برپا کرنا چاہ رہا ہے، لوگوں کے اندر انتشار، بد امنی اور آپس میں لڑانا چاہ رہا ہے۔ اس نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ بات کہی کہ جی بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی تو اس نے پورے شہر کے اندر آگ لگا دی، اور میں نے تو ہر بندے کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دی ہے۔ اب جو بندہ یہ کہے کہ میں نے ہر آدمی کے ہاتھ میں ماچس پکڑوا دی ہے تو گویا کہ وہ ہر شہر کے اندر آگ لگانا چاہتا ہے۔ اب ان الفاظ پر غور کریں کہ لوگ میری کال اور میرے اشارے کے منتظر ہیں، یہ کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے عوام کو۔ نمبر 2، پھر جناب کہتے ہیں کہ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے ان کے ہیڈ کا وہاں فون آ جائے گا۔ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا۔ یعنی 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ دیکھ لیں گے کیا یہ ریاستی ادارے تو نہ ہوئے، یہ تو جناب کے گھر کی لونڈی ہوگی، اور یہ ریاستی ادارے تو نہ ہوئے، ان کے ہیڈ تو نہ ہوئے، اس کے ذاتی ملازم ہو گئے۔ جیسے انسان اپنی ذاتی جاگیر کے اندر حل چلا رہا ہے اور اپنے ذاتی ملازم کو حکم دے رہا ہے۔ کیا اداروں نے اس بات پر غور کیا؟ کیا ہمارے اداروں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ یہ اداروں کی تذلیل اور توہین نہیں ہے؟ یہ عوام کے اندر کیا کچھ شبہات پیدا کرنا چاہ رہا ہے اپنے اداروں کے بارے میں کہ ادارے اس کے زر خرید غلام ہیں اور ان کی لونڈیاں ہیں، جب یہ چاہے جس مقصد کے لیے چاہے ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اور اداروں پر الزام لگایا
کہ جی وہ جیل نہیں جائیں گے بلکہ مسنگ پرسن اسی طرح کے لوگ تو ہوتے ہیں، ان میں جو غائب کر دیا جاتا ہے اس طرح کے لوگ۔ کسی ایجنسی کو انوالو کرنا پڑا، کسی ریاستی ادارے کو انوالو کرنا پڑا، لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے، یہ سارے بنیں گے مسنگ پرسن۔ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ مسنگ پرسن بنتے ہیں۔ تو گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اداروں کو ریاستی مفاد سے، ملکی مفاد سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے، وہ اس طرح کے امام مسجد کو اور مسجد کے ائمہ کو اور دیندار لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور نمبر 4 جناب کہتے ہیں آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں، جس ریاستی ادارے سے کہیں گے اس کے ہیڈ کا وہاں فون آ جائے گا۔ آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں، انشاءاللہ تعالی جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا۔ آپ کی اکیڈمی جی ایچ کیوں ہے؟ یہ جی ایچ کیوں سے بن گئی؟ وہ ریاستی ادارے ان کے ہیڈ نہ ہوئے، وہ آپ کی اکیڈمی کے اندر کام کرنے والے ملازم ہو گئے۔ یہ مساجد نہ ہوئی بلکہ یہ مساجد تو انڈیا کی چھاونیاں بن گئی، اور ان کے اندر جو ائمہ ہیں وہ ائمہ نہ ہوئے بلکہ راہ کے ایجنٹ بن گئے۔ یعنی گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے آپ میری اکیڈمی فون کریں تو میں ان کو حکم صادر کروں گا، تو دیکھیں وہ آپ کے خلاف کارروائی کیسے کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک خچر یا گدھا، اسے کہیں سے شیر کی کھال مل گئی، تو اس نے شیر کی کھال اپنے اوپر رکھی اور شیر کا رخ کر لیا۔ اب شیر کے لوگوں نے دیکھا جی اتنا بڑا شیر آ رہا ہے، اتنا بڑا قد کاٹ ہے اس کا، لوگ ڈر گئے، لوگ بھاگے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا جی لوگ مجھ سے ڈر گئے ہیں، اب میں تھوڑا سا آواز نکالوں اور آواز میری اور زیادہ ہوگی، لوگ اور ڈر جائیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ تو شیر نہیں، یہ تو گدھا ہے، سب نے مل کر اس کو مارا۔ تو علماء نے اس کی جہالتوں کی وجہ سے، اس کی جاہل ہونے کی وجہ سے، علماء کہ اس کو پتہ ہے نہیں ہے، چلیں اس کو چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، اگنور کر دیں، اگنور کر دیں۔ اس نے سمجھا جی شاید میرے ساتھ متھا لگانے والا کوئی نہیں، میرا مد مقابل کوئی نہیں، مجھے جواب دینے والا کوئی نہیں۔ صرف 3 دن مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے، 5 دن تک یہ بندہ اپنی بل سے باہر نہیں آیا۔ تو یہ اپنے آپ کو اس گدھے کی طرح سمجھتے جس نے شیر کی کھال پہن لی تھی۔ تو کہتے ہیں مجھے مسجد کا نام بتایا جائے۔ اچھا آگے جناب کہتے ہیں مرد کا بچہ بنے اپنا نام بتلائے، یعنی اپنی مسجد کا نام بتائے، اپنا موبائل نمبر بتائے، اور مرد کا بچہ بنے پھر دیکھیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ مرد ہے نا تو اپنا موبائل نمبر اور اپنا نام ہمیں صرف بتائے، میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ کیسے نماز پڑھاتا ہے اس مسجد کے اندر۔ جناب یہ مرد کا بچہ آپ کے سامنے موجود ہے، نام ہے اس کا محمد مصعب عمیر الحسینی، اور مسجد کا نام ہے خاتم النبیین، اور فون نمبر ہے 0333581685۔ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ جناب آپ کا کوئی مقلد نہیں بلکہ آپ خود اس فقیر کی مسجد میں آئیں، جمعہ پڑھائیں، یہ فقیر آپ کا استقبال کرے گا، لائیو آپ کا جمعہ چلائے گا، لائیو آپ سے سوالات کرے گا۔ اب آپ مرد کے بچے بنیں، یہ فقیر اپنی مسجد پیش کر رہا ہے، آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے آئیں اور ہمت کریں، پھر پتہ چلتا ہے مرد کا بچہ کون ہے۔ بل میں گھسنے سے انسان مرد کا بچہ نہیں بنتا، علماء کو فیس کرنے سے، علماء کا سامنا کرنے سے مرد کا بچہ بنتا ہے۔ صرف 3 دن مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے، 5 دن تک یہ دھمکیاں دینے والا بندہ اپنی بل سے باہر نہیں آیا، 11 سال سے اس فقیر کا سامنا نہیں کر پایا۔ آخری بات جناب نے کہا کہ اگر یہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام نہیں آ سکتا تو اس سے بہتر ہے کہ سیکولر ملک بن جائے، کم از کم کافروں کی طرح مسلمانوں کو آزادی تو ہوگی۔ اسلامی نظام اگر نہیں آتا اس ملک میں، اس سے بہتر ہے یہ سیکولر ہو جائے، کم از کم مسلمانوں کو آزادی تو ہو جس طرح کافروں کے ملکوں میں آزادی ہے۔ یہ کس کے ایما پر بول رہا ہے کہ ایک اسلامی ملک سیکولر ملک بن جائے؟ کیا یہاں مساجد نہیں؟ ہر مسلک کی مسجد نہیں؟ کیا یہاں امام بارگاہ نہیں؟ کیا یہاں مندر نہیں؟ کیا گرجا گھر یہاں پر نہیں ہے؟ کیا ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟
اگر پاکستان کے اندر آزادی نہ ہوتی تو اتنی مساجد، اتنے گرجا گھر، اتنے مندر، یہ چیزیں آپ کو نظر نہ آتی۔ اگر پاکستان کے اندر آزادی نہ ہوتی تو اس جیسے جہلا کو کوئی بندہ گفتگو نہ کرنے دیتا۔ ایک بات کان کھول کر سن لی جائے، جب تک یہ دین کی خدمت کرنے والے علماء زندہ ہیں، پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا یا تو وہ میلی آنکھ نہیں رہے گی یا ہم دین کی خدمت کرنے والے نہیں رہیں گے۔ یہ اس نے سمجھ رکھا جی کہ میں جیسے چاہے مرضی بولتا رہوں گا۔ ادارے صرف آپ کے نہیں، ادارے ملک کے ہیں، ادارے ریاست کے ہیں، ادارے قوم کے ہیں، یہ سب کے ہیں، اور آئین اور قانون ہم بھی جانتے ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ میں اداروں سے اپیل کروں گا کہ وہ غور کریں کہ یہ شخص کس طرف امت مسلمہ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے اور اداروں کی بدنامی کا کیسے باعث بن رہا ہے۔